بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت دلچسپ اور پر اسرار موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا موضوع جس کے بارے میں ہمیشہ سے لوگوں کے ذہنوں میں خوف، حیرت اور تجسس پایا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے جنات کے بارے میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، جنات کا تصور صدیوں پرانا ہے اور دنیا کی تقریباً ہر تہذیب میں ان کے بارے میں مختلف کہانیاں ملتی ہیں۔ جنات انسانوں کی طرح اللہ کی مخلوق ہیں اور قرآن میں ان کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ جن بھی ان کے بارے میں ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مخلوق حقیقت میں موجود ہے۔ جنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، جس طرح انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ ناظرین، اسلامی روایات میں جنات کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کچھ جنات نیک ہوتے ہیں اور انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، جبکہ کچھ بد کردار ہوتے ہیں اور انسانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنات کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کی مدت بہت طویل ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات وہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کی موجودگی کو محسوس نہیں کر پاتے۔ ان میں سفر کرنے کی رفتار بھی بہت تیز ہوتی ہے اور بعض روایات کے مطابق وہ مختلف اشکال اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ناظرین، اسلام کے مطابق جنات کو بھی انسانوں کی طرح عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جبکہ کچھ جنات شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں اور انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو گمراہ کرنے کا عزم کیا تھا۔ ناظرین، پوری دنیا میں جنات کے بارے میں مختلف کہانیاں موجود ہیں۔ اسلامی تاریخ میں بھی ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن میں جنات کا ذکر آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ اس سلسلے میں بہت مشہور ہے، جن کو اللہ نے جنات پر قابو عطا کیا تھا اور ان کے ذریعے مختلف کام بھی کروائے جاتے تھے۔ ناظرین، جنات کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ انسانوں کی زندگیوں میں مداخلت کر کے مسائل پیدا کرتے ہیں، جیسے جادو، سحر اور دیگر چیزوں کے ذریعے۔ بعض اسلامی روایات کے مطابق جنات انسانوں پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں، جسے عام زبان میں جنات کا سایہ یا بسا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات میں جنات سے بچاؤ کے لیے مختلف اذکار اور دعائیں بتائی گئی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور آیت الکرسی کو حفاظت کے لیے پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ اس کے علاوہ نماز اور قرآن کی تلاوت سے بھی جنات سے بچاؤ ممکن ہے۔ اذکار اور دعاؤں کے ذریعے انسان اپنے ایمان کو مضبوط کر کے خود کو ان اثرات سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ جنات کے بارے میں مشہور ہے کہ انسانوں کو ان کے بارے میں بہت زیادہ تجسس نہیں رکھنا چاہیے اور ان کی دنیا میں دخل اندازی سے بچنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ نے جنات کو انسانوں کی نظروں سے اوجھل رکھا ہے اور جو چیزیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں، ان کے بارے میں زیادہ تجسس کرنا ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ناظرین، جنات کا موضوع ہمیشہ ہی انسانوں کے لیے پر اسرار اور تجسس برا رہا ہے، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان سے خوف زدہ ہونے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کر کے ان سے بچاؤ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی مزید دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔